السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالآخر اماں ابا نے 30 سال کی عمر میں زاہدہ باجی کو رخصت کر ہی دیا۔ بارات جا چکی تھی، مہمان بھی ایک ایک کر کے اپنے گھروں کو واپس چلے گئے۔ گھر میں ہر طرف مختلف چیزیں بکھری ہوئی تھیں، مگر ہم سب اس قدر تھکے ہوئے تھے کہ کچھ بھی سمیٹنے کی بجائے سب لیٹ کر سو گئے۔ نہ جانے کتنا وقت گزرا کہ پھر دروازہ دھڑ دھڑانے کی آواز سے ہماری آنکھ کھلی۔ ابا جلدی سے دروازے کی طرف گئے، کھولا تو سامنے زاہدہ باجی کے شوہر جلیل بھائی کھڑے تھے۔ انہوں نے زاہدہ باجی کو گھر کے صحن میں دھکا دیا اور بولے، میرا نام بلال ہے، اور ہمارے گھر کی کہانی ایک ایسی خاموش اور طویل جد و جہد کی کربناک داستان ہے جس میں میرے بوڑھے اور نحیف ماں باپ نے اپنی زندگی کا ہر قیمتی لمحہ، ہر خوشی اور ہر ظاہری اور باطنی سکون اپنی سب سے بڑی اور لاڈلی بیٹی یعنی میری زاہدہ باجی کی خوشیوں اور ان کے بہتر مستقبل کے لیے مکمل طور پر قربان کر دیا تھا۔ زاہدہ باجی کی عمر اب 30 سال کی طویل اور صبر آزما دہلیز کو عبور کر چکی تھی، اور ہمارے اس فرسودہ اور روایتی معاشرے میں جہاں لڑکیوں کی شادیاں انتہائی کم عمر اور بلوغت کے فوراً بعد ہی کر دی جاتی ہیں، وہاں ایک 30 سالہ کنواری اور غیر شادی شدہ بیٹی کا اپنے باپ کے گھر میں بیٹھے رہنا کسی بھی غریب اور سفید پوش والدین کے لیے ایک انتہائی بھاری اور جان لیوا بوجھ بن جاتا ہے، جس کا بوجھ ان کے کندھوں کو وقت سے پہلے ہی جھکا دیتا ہے۔ لیکن زاہدہ باجی کوئی عام یا دنیا دار لڑکی نہیں تھی۔ وہ انتہائی نیک سیرت، خاموش طبع، پرہیزگار اور بے پناہ صبر کرنے والی ایک ایسی عظیم ہستی تھیں جنہوں نے اپنے والدین کی مجبوریوں، ان کی دن رات کی پریشانیوں اور ان کی غربت کو ہمیشہ اپنے سینے سے لگا کر رکھا تھا، اور کبھی حرف شکایت زبان پر نہیں لائی تھی۔ انہوں نے پوری زندگی میں کبھی کسی قیمتی لباس، کسی مہنگے زیور یا کسی دنیاوی آسائش کی فرمائش نہیں کی تھی، اور نہ ہی کبھی اپنے تاریک نصیب کا شکوہ اپنے رب یا اپنے والدین سے کیا تھا۔ ابا ایک انتہائی معمولی سی سرکاری نوکری سے برسوں پہلے ریٹائر ہو چکے تھے، اور ان کی اس قلیل اور اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر پینشن سے بمشکل ہمارے گھر کا 2 وقت کا روکھا سوکھا چولہا جلتا تھا۔ اماں دن رات ایک پرانے اور بوسیدہ مسلح پر بیٹھ کر باجا باجی کے نصیبوں کے کھلنے کی اور ان کے ہاتھ پیلے ہونے کی دعائیں مانگتی رہتی، اور ان کی کمزور آنکھوں سے بہنے والے بے تحاشا آنسو اس مسلح کو مسلسل بھگوتے رہتے تھے۔ اماں کے چہرے پر وقت سے پہلے ہی گہری جھریاں پڑ چکی تھیں، اور ان کے بال مکمل طور پر سفید ہو چکے تھے۔ زاہدہ باجی گھر کے تمام چھوٹے بڑے کام کاج اکیلے اپنے کمزور ذمے لے لیتی تھی۔ وہ صبح سویرے سورج نکلنے سے بہت پہلے اور فجر کی اذان کے ساتھ ہی اٹھ جاتی اور پورے گھر کے وسیع و عریض کچے صحن کی صفائی کرتی، باورچی خانے کا سارا بھاری اور مشقت طلب کام سنبھالتی، اور رات گئے تک ایک بے جان مشین کی طرح مسلسل کام میں جٹی رہتی، تاکہ اماں اور ابا کو بڑھاپے میں ذرا سا بھی آرام اور سکون مل سکے۔ ان کے چہرے پر ہمیشہ ایک انتہائی پراسرار اور گہری خاموشی چھائی رہتی تھی۔ وہ پورے دن میں بہت کم بولتی تھیں، اور ان کی گہری آنکھوں میں ایک ایسی ابدی اداسی اور ایک ایسا نامعلوم سا خوف ہر وقت موجود رہتا تھا، جسے پڑھنا یا سمجھنا مجھ سمیت گھر کے کسی بھی فرد کے بس کی بات نہیں تھی۔ لوگ اور محلے دار طرح طرح کی زہریلی باتیں کرتے تھے۔ محلے کی فارغ
اور حاسد عورتیں جب بھی ہمارے گھر آتیں تو وہ اماں کو جان بوجھ کر تانے دیتی کہ بیٹی کی عمر ڈھل رہی ہے، اس کے بالوں میں چاندی اتر رہی ہے، اور اب تو کوئی ادھیڑ عمر یا طلاق یافتہ مرد ہی اس سے شادی کرنے پر راضی ہوگا۔ ان خنجر جیسے تانوں کو سن کر ابا کے کمزور کندھے مزید جھکتے جا رہے تھے۔ وہ اکثر راتوں کو اٹھ کر صحن میں اکیلے ٹہلتے اور خاموشی سے روتے رہتے تھے، لیکن پھر اچانک جیسے ہماری تاریک اور نا امید زندگی میں ایک انتہائی روشن اور امید بھری صبح کا آغاز ہوا، جب ہمارے ایک دور کے رشتہ دار کے ذریعے باجی زاہدہ کے لیے ایک انتہائی شاندار اور غیر متوقع اور معزز رشتے کا پیغام آیا۔ یہ رشتہ جلیل بھائی کا تھا، جو دوسرے شہر کے ایک بہت بڑے نامور اور خاندانی تاجر مانے جاتے تھے۔ جب پہلی بار جلیل بھائی ہمارے اس کچے اور چھوٹے سے مکان میں اپنے والدین کے بغیر محض اپنے ایک دو دوستوں کے ساتھ زاہدہ باجی کو دیکھنے کے لیے آئے تو ان کی پرکشش شخصیت، ان کا مہنگا لباس اور ان کا قدرتی روپ دیکھ کر ہم سب مکمل طور پر حیران اور ششدر رہ گئے۔ وہ انتہائی خوبرو، پڑھے لکھے اور ایک باوقار انسان لگ رہے تھے۔ ان کی باتوں میں اتنی مٹھاس، ان کے لہجے میں اتنی عاجزی اور ان کی نگاہوں میں اتنی شرم تھی کہ اماں اور ابا پہلی ہی مختصر ملاقات میں ان پر مکمل طور پر فدا ہو گئے اور انہیں اپنا بیٹا مان لیا۔ جلیل بھائی نے ہمارے گھر کی شدید غربت، ہماری سادگی اور ہمارے کچے مکان کو دیکھ کر ذرا برابر بھی کوئی حقارت محسوس نہیں کی، اور نہ ہی انہوں نے جہیز کی کوئی لمبی چوڑی یا ناممکن فرمائش کی۔ انہوں نے انتہائی شرافت اور انکساری کے ساتھ ابا کے کامتے ہوئے ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں پکڑے اور انہیں یقین دلاتے ہوئے کہا کہ انہیں صرف ایک نیک سیرت، باکردار اور سگھڑ جیون ساتھی کی تلاش ہے، جو ان کے گھر کو جنت بنا سکے، اور زاہدہ جیسی پاک دامن اور صابر لڑکی سے بہتر شریک حیات انہیں اس پورے فریب زدہ زمانے میں کہیں نہیں مل سکتی۔ یہ سن کر اماں کے برسوں پر محیط صبر کا پیمانہ چھلک پڑا اور وہ زاروں قطار رونے لگی۔ ان کی وہ تمام تر دعائیں جو وہ برسوں سے راتوں کو جاگ جاگ کر اور سجدوں میں گر کر مانگ رہی تھیں، آخر کار اپنے رب کے حضور قبولیت کے اعلیٰ ترین درجے تک پہنچ گئی تھی، اور ان کی بیٹی کا نصیب جاگ اٹھا تھا۔ زاہدہ باجی اس خوشی کے دن بھی گھر کے ایک تاریک اور سنسان کمرے میں انتہائی خاموشی اور بے حسی سے بیٹھی رہی تھی، جب اماں نے بھاگ کر انہیں روتے ہوئے گلے لگایا اور بتایا کہ ان کا رشتہ آخر کار طے ہو گیا ہے، اور وہ شخص بہت اچھا، نیک اور خاندانی انسان ہے۔ تو زاہدہ باجی کے چہرے پر کوئی خاص خوشی، کوئی مسکراہٹ یا حیرت کے تاثرات بالکل بھی نمایاں نہیں ہوئے۔ وہ بس خاموشی سے اپنا سر جھکائے زمین کو گھورتی رہیں، اور ان کی آنکھوں میں چھپا ہوا وہ نامعلوم اور پر اسرار خوف ایک لمحے کے لیے مزید گہرا ہو گیا۔ شاید ان کی فطرت ہی حالات کی سختیوں کی وجہ سے ایسی بن چکی تھی کہ وہ اپنی اندرونی جذبات کا اظہار کرنا مکمل طور پر بھول چکی تھی، یا شاید ان کے دل میں کوئی ایسا طوفان بل رہا تھا جس کی خبر ہمارے اس چھوٹے سے گھرانے میں کسی کو بھی نہیں تھی۔ رشتے کے باقاعدہ طے ہونے کے بعد ہمارے گھر میں شادی کی تیاریاں انتہائی زور و شور اور بے پناہ خوشی کے ساتھ شروع ہو گئیں۔ ابا نے اپنی زندگی بھر کی بچی کھچی جمع پونجی نکالی، اماں نے اپنے پرانے اور آخری زیورات سستے داموں بیچ دیے، اور کچھ قریبی عزیزوں سے ادھار رقم لے کر زاہدہ باجی کے لیے ایک باعزت اور مناسب جہیز کا سامان اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ گھر میں ہر طرف ایک عجیب سی رونق اور گہما گہمی چھا گئی۔ وہ محلے کی حاسد عورتیں جو کل تک تانے دیتی تھیں اور ہماری غربت کا مذاق اڑاتی تھیں،
آج وہ جھوٹی مسکراہٹیں سجائے مبارکبادیں دینے کے لیے تانتے باندھ رہی تھیں اور جلیل بھائی کی دولت اور ان کی شخصیت کے قصے سنا رہی تھیں۔ اماں دن رات خوشی سے پھولی نہیں سما رہی تھی۔ وہ اپنے ہاتھوں سے زاہدہ باجی کے لیے سرخ اور چمکدار رنگ کے خوبصورت جوڑے سیتیں، ان کے لیے نئے اور جدید زیورات کا انتخاب کرتیں اور انہیں نئی اور پرتعیش زندگی کے سہانے خواب دکھاتیں۔ لیکن ان تمام تر خوشیوں اور گہما گہمی کے درمیان میں نے اکثر زاہدہ باجی کو اکیلے میں روتے اور انتہائی گمسم اور مدہوش پایا تھا۔ میں چونکہ ان کا اکلوتا اور سب سے چھوٹا تھا بھائی، اس لیے میری نظر ان کی ہر حرکت اور ان کی ہر اداسی پر زیادہ رہتی تھی۔ میں جب بھی ان کے پاس جاتا اور ان سے پوچھتا کہ وہ اپنی شادی کی اتنی بڑی خوشی میں بھی اداس اور پریشان کیوں ہیں، تو اپنے آنسو چھپا کر میرے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتیں اور ایک انتہائی مدھم اور بے جان سی مسکراہٹ کے ساتھ مجھے سمجھاتیں کہ اپنے پرانے گھر اور اپنے بوڑھے والدین کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر ایک انجان جگہ جانے کا دکھ اور خوف ہر بیٹی کو ہوتا ہے، اور یہی میرے رونے کی وجہ ہے۔ میں ان کی اس سیدھی سادی بات پر ایک معصوم اور ناسمجھ بچے کی طرح مکمل یقین کر لیتا تھا، لیکن جب ان کے ان گہری اور پرنم آنکھوں میں ایک ایسا نامعلوم سا خوف، ایک ایسی گہری دہشت اور ایک ایسا لرزہ خیز راز چھپا ہوتا تھا جسے میں اس وقت اپنی کم عمری کی وجہ سے بالکل بھی نہیں سمجھ پایا تھا، دن انتہائی تیزی اور ایک خواب کی طرح گزرتے گئے، اور آخر کار وہ مبارک اور عظیم دن آ ہی گیا جس کا ہمارے پورے خاندان اور بالخصوص میری بوڑھی اماں کو برسوں سے بے صبری سے انتظار تھا۔ زاہدہ باجی کی شادی اور رخصتی کا دن ہمارے اس چھوٹے سے اور کچے گھر کے صحن میں بہت بڑے اور رنگ برنگے خیمے لگائے گئے تھے اور چمکدار روشنیوں سے پورے صحن اور گلی کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ وہ دور دراز سے آئے ہوئے مہمانوں کی چہل پہل، ان کی ہنسی مذاق اور بچوں کے شور و غل سے گھر کا کونا کونا خوشی سے گونج رہا تھا۔ دیگوں کے پکنے کی اشتہا انگیز خوشبو نے پورے محلے کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔ زاہدہ باجی کو کمرے کے اندر ایک انتہائی خوبصورت اور بھاری سرخ عروسی جوڑے میں سجایا گیا تھا۔ ان کے ہاتھوں اور پیروں پر گہرے رنگ کی مہندی لگی ہوئی تھی جس سے ایک عجیب سی دل فریب خوشبو آ رہی تھی، اور ان کے چہرے پر ایک انتہائی لمبا اور گہرا سرخ گھونگھٹ پڑا ہوا تھا جس نے ان کے تمام تر اندرونی جذبات، ان کی اس خاموش دہشت اور ان کی آنکھوں کے آنسوؤں کو دنیا کی اور خاص طور پر ہماری نظروں سے مکمل طور پر چھپا رکھا تھا۔ جلیل بھائی ایک انتہائی شاندار پھولوں سے سجی ہوئی اور پرتعیش سواری میں اپنے دوستوں اور کچھ رشتہ داروں کے ہمراہ ایک بہت بڑی اور پروقار بارات لے کر ہمارے دروازے پر پہنچے۔ ان کا استقبال انتہائی شاندار اور روایتی طریقے سے کیا گیا۔ ابا نے اپنی حیثیت اور اپنی جیب سے بڑھ کر باراتیوں کی بہترین خاطر تواضع کی، اور ہر شخص جلیل بھائی کی شرافت، ان کے صبر اور ان کے وقار کی قسمیں کھا رہا تھا۔ وہ اپنے دلہے کے اس قیمتی اور چمکدار لباس میں واقعی کسی حکمران یا شہزادے سے کم نہیں لگ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر ایک انتہائی پرسکون فاتحانہ اور طمانینت بھری مسکراہٹ مسلسل موجود تھی، اور وہ ہر آنے جانے والے مہمان سے انتہائی خلوص، محبت اور جھک کر مل رہے تھے۔ نکاح کی رسم انتہائی سادگی اور پروقار انداز میں مقامی مسجد کے امام صاحب نے ادا کی۔ جب زاہدہ باجی سے ان کے کمرے میں جا کر ان کی حتمی رضامندی پوچھی گئی تو ان کے خشک
اور لرزتے ہوئے حلق سے نکلنے والے وہ انتہائی مدھم اور کانپتی ہوئی اقرار کی آواز آج بھی میرے کانوں میں گونجتی ہے، جیسے وہ یہ اقرار کسی خوشی سے نہیں بلکہ کسی بہت بڑے بوجھ، کسی نامعلوم اور بھیانک خوف یا کسی انتہائی گہری مجبوری کے تحت کر رہی ہوں۔ نکاح کے مکمل ہونے کے بعد تمام مہمانوں کو لذیذ کھانا کھلایا گیا، اور پھر وہ انتہائی بھاری کربناک اور رلا دینے والا وقت آ گیا جب ایک بیٹی اپنے باپ کے گھر کی پرانی دہلیز کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر ایک نئے اور بالکل انجان سفر پر روانہ ہوتی ہے۔ رخصتی کا وہ منظر انتہائی دل خراش اور جذباتی تھا۔ ابا جو ایک انتہائی مضبوط اور صابر انسان مانے جاتے تھے، وہ زاہدہ باجی کو اپنے گلے لگا کر چھوٹے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر اور دھاڑیں مار مار کر رونے لگے۔ ان کی ہچکیاں بندھ گئی تھیں اور وہ بار بار جلیل بھائی کے ہاتھ پکڑ کر ان سے منتیں کر رہے تھے کہ میری بچی نے اپنی پوری زندگی میں بہت دکھ اور بہت خاموشیاں دیکھی ہیں، اسے ہمیشہ خوش رکھنا اور اس پر کبھی کوئی آنچ نہ آنے دینا۔ جلیل بھائی نے انتہائی سعادت مندی اور کامل شرافت سے ابا کے وہ کامتے ہوئے ہاتھ چومے اور انہیں گلے لگا کر مکمل یقین دلایا کہ زاہدہ اب ان کی اپنی زندگی اور ان کی سب سے بڑی عزت ہے، اور وہ اسے دنیا کی ہر خوشی لا کر دیں گے اور اسے کبھی رونے نہیں دیں گے۔ اماں شدت جذبات اور جدائی کے صدمے سے بار بار بے ہوش ہو رہی تھیں، اور محلے کی عورتیں انہیں پانی پلا کر ہوش میں لا رہی تھیں، اور زاہدہ باجی اپنے اس بھاری سرخ عروسی جوڑے میں سمٹی ہوئی مسلسل اور بے تحاشا آنسو بہا رہی تھی۔ ان کی ہچکیوں سے ان کا پورا وجود ایک پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ میں نے بھی روتے ہوئے اپنی اکلوتی بہن کے گلے لگ کر انہیں الوداع کہا، اور اس طرح بالآخر اماں ابا نے اپنی 30 سالہ بیٹی کو انتہائی عزت اور وقار کے ساتھ اس کے نئے اور پرسکون گھر کی طرف رخصت کر ہی دیا۔ بارات کے ان تمام گاڑیوں کے جانے کے بعد اور اس شور و غل کے ختم ہونے کے بعد ہمارے گھر پر ایک انتہائی گہری اور بوجھل خاموشی چھا گئی۔ وہ گھر جو کچھ دیر پہلے تک بے شمار مہمانوں کے کہکہوں اور شادی کے گیتوں سے گونج رہا تھا، اب ایک عجیب سی ویرانی اور انتہائی سوگوار کیفیت میں ڈوب گیا تھا۔ مہمان بھی ایک ایک کر کے اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے گئے تھے، اور اس بڑے اور کچے گھر میں صرف ہم تینوں یعنی اماں ابا اور میں باقی رہ گئے تھے۔ صحن میں ہر طرف شادی کا بچا ہوا سامان اور گندگی بکھری پڑی تھی۔ مہمانوں کی کرسیاں الٹی سیدھی پڑی تھیں، شامیانے کی رسیاں اب ڈھیلی ہو چکی تھیں، اور رنگ برنگی لائٹیں ہماری تھکی ہوئی آنکھوں کو بری طرح چبھ رہی تھیں۔ فرش پر پھولوں کی سوکھی پتیاں اور مہمانوں کے جوتوں کی مٹی کے لاتعداد نشانات موجود تھے، اور باورچی خانے میں دیگیں اور گندے برتنوں کا ایک بہت بڑا اور اونچا ڈھیر لگا ہوا تھا، جسے دھونا اور سمیٹنا انتہائی مشکل کام تھا۔ لیکن ہم سب اس قدر جسمانی اور ذہنی طور پر تھکے ہوئے تھے کہ ہمارے اندر ایک تنکا تک اٹھانے کی یا کسی چیز کو سمیٹنے کی کوئی ہمت باقی نہیں بچی تھی۔ ابا کی ٹانگیں مسلسل کئی گھنٹوں تک کھڑے رہنے اور مہمانوں کی تواضع کرنے کی وجہ سے بری طرح سوچ چکی تھیں، اور اماں کا رو رو کر اور صدمے کی وجہ سے برا حال تھا۔ وہ ابھی تک زاہدہ باجی کی جدائی کے اس اچانک صدمے سے باہر نہیں آ سکی تھیں، اور ان کی آنکھوں سے مسلسل خاموش آنسو بہہ رہے تھے۔ میں بھی پچھلے کئی دنوں کی مسلسل بھاگ دوڑ، گھر کے کاموں اور نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے مکمل طور پر نڈھال اور بے جان ہو چکا تھا۔ ہم تینوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ آج رات یہ تمام بکھرا ہوا سامان
اور یہ گندگی اسی طرح پڑی رہنے دیتے ہیں، اور صبح اٹھ کر تازہ دم ہو کر تسلی سے پورے گھر کی صفائی کرنے کے۔ یہ سوچ کر ہم تینوں نے صحن کے ایک تاریک کونے میں چھپی ہوئی بچھی ہوئی ان پرانی چارپائیوں پر اپنے تھکے ہارے اور نڈھال جسموں کو گرا دیا، اور لیٹتے ہی کچھ دیر میں ہماری آنکھیں ایک انتہائی گہری اور بوجھل نیند کی تاریک وادیوں میں گم ہو گئیں۔ سردیوں کی وہ طویل اور خاموش رات انتہائی پرسکون لگ رہی تھی، اور پورے گاؤں پر ایک موج جیسی گہری اور پر اسرار خاموشی طاری تھی۔ ہمیں سوئے ہوئے نہ جانے کتنا وقت گزرا تھا، شاید رات کا آخری اور سب سے تاریک پہر چل رہا تھا۔ چاروں طرف ایک عجیب سی وحشت چھائی ہوئی تھی کہ اچانک ہمارے اس کچے مکان کے اس پرانے اور بھاری لکڑی کے دروازے پر ایک انتہائی خوفناک، زوردار اور دہشت ناک دستک ہوئی۔ وہ دستک اتنی پرہیبت اور گرجدار تھی جیسے کوئی پوری طاقت اور جنون کے ساتھ اس بھاری دروازے کو باہر سے توڑنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس مسلسل اور دیوانہ وار دھڑدھڑانے کی آواز نے ہماری اس گہری اور بوجھل نیند کو ایک انتہائی لرزہ خیز جھٹکے کے ساتھ توڑ دیا، اور ہم سب انتہائی خوف اور گھبراہٹ کے عالم میں اپنی چارپائیوں سے اٹھ بیٹھے۔ ابا جلدی سے اپنی کامتی ہوئی ٹانگوں پر کھڑے ہوئے اور اس طوفانی دستک کو سن کر انتہائی تیزی سے دروازے کی طرف بھاگے۔ انہوں نے خوف زدہ ہاتھوں سے دروازے کی بھاری کنڈی کھولی تو سامنے زاہدہ باجی کے شوہر جلیل بھائی کھڑے تھے۔ انہوں نے زاہدہ باجی کو انتہائی بے دردی اور وحشت کے ساتھ گھر کے کچے صحن میں دھکا دیا اور انتہائی غضبناک اور خونخوار آواز میں بولے کہ اس پاگل اور خبتی عورت کو اپنے اسی کچے اور غلیظ گھر میں ہی باندھ کر رکھو، کیونکہ میں کسی ذہنی مریضہ اور پاگل عورت کو اپنی بیوی بنا کر اپنے معزز گھر میں بالکل نہیں رکھ سکتا۔ ان کی اس گرجدار اور ہیبت ناک آواز نے رات کی اس گہری اور موج جیسی خاموشی کو ایک لرزہ خیز بم کے دھماکے کی طرح چیر کر رکھ دیا تھا، اور ہم تینوں کے دلوں کی دھڑکنیں جیسے ایک لمحے کے لیے مکمل طور پر رک گئی تھیں۔ ابا جو ابھی تک نیند کے خمار اور اچانک اٹھنے کی گھبراہٹ میں تھے، وہ زاہدہ باجی کو اس حالت میں زمین پر گرا ہوا دیکھ کر مکمل طور پر ششدر اور پتھر کے مجسمے کی طرح ساکت رہ گئے تھے۔ زاہدہ باجی کا وہ انتہائی قیمتی اور بھاری سرخ عروسی جوڑا جو اماں نے اپنے خون پسینے کی کمائی اور زیورات بیچ کر بنوایا تھا، وہ اب مٹی میں لت پت ہو چکا تھا۔ ان کے بال جو کچھ گھنٹے پہلے ایک انتہائی خوبصورت انداز میں سجے ہوئے تھے، اب کسی جنگلی جھاڑی کی طرح بری طرح الجھے ہوئے اور بکھرے ہوئے تھے۔ لیکن جس چیز نے ہمارے ہوش اڑائے اور ہمارے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی، وہ زاہدہ باجی کا دایاں ہاتھ تھا۔ دایاں ہاتھ جسے انہوں نے اپنے سینے کے ساتھ انتہائی سختی سے بھینچا ہوا تھا، اور ہاتھ میں ایک ٹوٹے ہوئے شیشے کا ایک انتہائی تیز اور بڑا ٹکڑا مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ اس شیشے کے ٹکڑے سے خون کے قطرے ٹپک کر صحن کے اس کچی مٹی میں جذب ہو رہے تھے، اور ان کا پورا ہاتھ خون سے سرخ ہو چکا تھا۔ زاہدہ باجی کا چہرہ موت کی طرح زرد اور پیلا پڑ چکا تھا، اور ان کی آنکھوں میں ایک ایسی شدید وحشت اور ایک ایسی گہری دہشت اور ایک ایسا لرزہ خیز خوف طاری تھا جسے دیکھ کر کسی بھی انسان کا دل دہل جائے۔ وہ خوف سے بری طرح کانپ رہی تھیں، اور ان کے دانت آپس میں ٹکرا رہے تھے۔ اماں جو ابھی تک چارپائی پر بیٹھی اس سارے منظر کو اپنی پھٹی ہوئی اور بے یقین آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، وہ ایک انتہائی دل خراش اور کربناک چیخ مار کر اپنی چارپائی سے نیچے گریں اور گھٹنوں کے بل رینگتی ہوئی زاہدہ باجی کے پاس پہنچی
انہوں نے روتے ہوئے زاہدہ باجی کے چہرے کو اپنے کامتے ہوئے ہاتھوں میں لیا اور ان سے بار بار پوچھنے لگیں کہ میری بچی تجھے کیا ہوا ہے، تیرا یہ حال کس نے کیا ہے؟ لیکن زاہدہ باجی کے منہ سے کوئی ایک لفظ بھی نہیں نکل رہا تھا۔ وہ بس پھٹی پھٹی اور وحشت زدہ نظروں سے کبھی اماں کو دیکھتی اور کبھی دروازے پر کھڑے اس غضبناک جلیل کو دیکھتی، جو اب کسی شریف انسان کی بجائے ایک انتہائی خوفناک اور درندہ صفت انسان لگ رہا تھا۔ جلیل بھائی کا اپنا لباس بھی خراب اور ان کے چہرے پر بھی ہلکے ہلکے خراشوں کے نشانات موجود تھے۔ ابا نے انتہائی لرزتی ہوئی اور روتی ہوئی آواز میں جلیل بھائی کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے پوچھا کہ بیٹا یہ سب کیا ہے؟ میری بچی کو کیا ہوا ہے؟ اور تم اسے اس حالت میں اس وقت واپس کیوں چھوڑ گئے ہو؟ تو جلیل بھائی نے انتہائی حقارت، تکبر اور غصے سے بھرپور لہجے میں ابا کو جھڑکتے ہوئے کہا کہ تم لوگوں نے میرے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا ہے اور ایک مکمل پاگل قبطی اور نفسیاتی مریضہ کو میرے گلے باندھ دیا ہے۔ جلیل بھائی نے ابا کو بتانا شروع کیا کہ جیسے ہی وہ زاہدہ کو لے کر اپنے گھر پہنچے اور اسے اس کے سجے ہوئے کمرے میں بٹھایا تو کچھ ہی دیر بعد زاہدہ نے انتہائی جنونی اور پاگلوں والے انداز میں کمرے کی چیزیں توڑنا شروع کر دیں۔ اس نے میز پر رکھا ہوا پانی کا جگ اور شیشے کے گلاس زمین پر دے مارے، اور جب میں نے اسے روکنے کی اور اسے سنبھالنے کی کوشش کی تو اس نے شیشے کا ایک بڑا اور تیز ٹکڑا اٹھا کر مجھ پر انتہائی وحشیانہ اور جان لیوا حملہ کر دیا۔ جلیل بھائی نے اپنا گریبان دکھاتے ہوئے کہا کہ اگر میں پیچھے نہ ہٹتا اور اپنی جان نہ بچاتا تو یہ پاگل عورت آج رات میرا خون کر دیتی اور مجھے جان سے مار دیتی۔ یہ تو کسی پاگل خانے کی مریضہ لگتی ہے جسے تم لوگوں نے اپنی جان چھڑانے کے لیے میرے متھے مار دیا ہے۔ میں ایسی خونی اور پاگل عورت کے ساتھ ایک چھت کے نیچے ایک لمحہ بھی نہیں گزار سکتا، اس لیے اسے اپنے پاس رکھو اور آج کے بعد میرا اور تمہارا کوئی رشتہ اور کوئی تعلق باقی نہیں رہا۔ جلیل بھائی کی انتہائی زہریلی اور خنجر جیسی باتیں ابا کے سینے میں کسی گرم اور پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اتر رہی تھی۔ ابا کا پورا وجود صدمے اور شرمندگی سے اس قدر کانپ رہا تھا کہ ان سے سیدھا کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا۔ انہوں نے روتے ہوئے جلیل بھائی کے قدموں میں گرنے کی کوشش کی اور ان سے انتہائی دردناک التجائیں کیں کہ وہ ایسا نہ کریں، ان کی بیٹی پاگل نہیں ہے، وہ تو ایک انتہائی خاموش اور نیک لڑکی ہے، شاید اس پر کسی نظر بد کا یا کسی آشیب کا سایہ ہو گیا ہے، وہ کل ہی کسی اچھے عامل اور ڈاکٹر کو دکھائیں گے، لیکن خدارا وہ ان کی عزت کو اس طرح سر عام نیلام نہ کریں اور ان کی بیٹی کا گھر خراب نہ کریں۔ لیکن جلیل بھائی کے چہرے پر کسی قسم کا کوئی رحم، کوئی ہمدردی یا کوئی پشیمانی موجود نہیں تھی۔ انہوں نے ابا کو انتہائی بے دردی سے پیچھے کی طرف دھکا دیا اور مڑ کر اپنے اس پرتعیش اور چمکدار لباس میں اسی تاریک گلی میں غائب ہو گئے، جس گلی سے وہ چند گھنٹے پہلے ایک انتہائی شان و شوکت اور غرور کے ساتھ بارات لے کر آئے تھے۔ دروازے کے باہر ان کی گاڑی کے سٹارٹ ہونے اور پھر تیزی سے دور جانے کی آواز نے ہمارے گھر کی بچی کچی امیدوں اور خوشیوں کے آخری اور مدھم چراغ کو ہمیشہ کے لیے بجھا دیا تھا۔ جلیل کے جانے کے بعد گھر میں ایک انتہائی طویل، بھیانک اور کربناک خاموشی چھا گئی۔ اماں نے زاہدہ باجی کے ہاتھ سے وہ خون آلود شیشے کا ٹکڑا انتہائی مشکل اور زور لگا کر چھینا، کیونکہ زاہدہ باجی نے اسے اس قدر مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا جیسے وہ شیشہ ہی ان کی زندگی کی آخری اور واحد ڈھال ہو۔ اماں نے اپنے دوپٹے سے زاہدہ باجی کے بہتے ہوئے خون کو صاف کیا اور ان کے ہاتھ پر پٹی باندھی
لیکن زاہدہ باجی کے چہرے کی وہ وحشت، وہ خوف اور وہ پتھرائی ہوئی کیفیت ذرا برابر بھی کم نہیں ہوئی تھی، اور بالکل ایک بے جان اور بے حس مجسمے کی طرح زمین پر بیٹھی خلاؤں میں گھور رہی تھی، اور ان کا جسم مسلسل ایک ہلکے ہلکے ارتعاش اور کپاہٹ کا شکار تھا۔ ابا زمین پر بیٹھے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑے مسلسل اور دھاڑیں مار مار کر رو رہے تھے۔ ان کی زندگی بھر کی کمائی، ان کی عزت، ان کا وقار اور ان کی تمام تر نیک نامی اور اس ایک رات کی تاریکی میں مکمل طور پر خاک میں مل چکی تھی۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ صبح اٹھ کر محلے والوں کو کیا منہ دکھائیں گے، اور ان رشتہ داروں کے طعنوں اور ان کے چبھتے ہوئے سوالوں کا کیا جواب دیں گے جو ابھی چند گھنٹے پہلے ہی اس گھر سے مبارکبادیں دے کر گئے تھے۔ رات کا وہ باقی ماندہ اور انتہائی طویل پہر ہم تینوں نے اسی کچے صحن کی مٹی پر روتے اور سسکتے ہوئے گزار دیا۔ جب صبح کا پہلا اور مدھم اجالا ہمارے گھر کی دیواروں پر پڑا تو ہمارے لیے وہ روشنی کسی عذاب سے کم نہیں تھی، کیونکہ دن کے چڑھنے کے ساتھ ہی پورے محلے اور گلی میں یہ انتہائی شرمناک اور لرزہ خیز خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ زاہدہ کو اس کے شوہر نے شادی کی پہلی رات پاگل اور قبطی قرار دے کر گھر سے نکال دیا ہے اور واپس اس کے باپ کے منہ پر مار دیا ہے۔ محلے کی وہی حاسد اور طعنہ دینے والی عورتیں جو کل رات زاہدہ باجی کی قسمت پر رش کر رہی تھیں، آج وہ انتہائی تنزیہ اور زہریلی مسکراہٹیں لیے ہمارے گھر کے دروازے پر جمع ہونا شروع ہو گئیں۔ کوئی کہتا ہے کہ لڑکی پر پہلے سے ہی کوئی سایہ تھا، کوئی کہتا ہے کہ اس کے اندر کوئی پرانی بیماری تھی جو انہوں نے چھپا کر رکھی تھی، اور کسی نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ لڑکی کا کردار ہی ٹھیک نہیں ہوگا، اسی لیے اتنے شریف انسان نے اسے ایک رات بھی برداشت نہیں کیا۔ ان تمام زہریلے طعنوں اور ان چبھتی ہوئی نگاہوں نے میرے بوڑھے اور کمزور ابا کو مکمل طور پر اندر سے توڑ کر رکھ دیا۔ انہوں نے محلے والوں کے ڈر اور شرمندگی سے گھر سے باہر نکلنا اور مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جانا بھی چھوڑ دیا۔ وہ سارا دن اپنے اسی تاریک اور چھوٹے سے کمرے میں بند رہتے اور خاموشی سے اپنے آنسو بہاتے رہتے۔ اماں کی حالت بھی انتہائی دگرگوں اور قابل رحم ہو چکی تھی۔ ان کا بلڈ پریشر مسلسل خطرناک حد تک بڑھتا رہتا اور وہ ہر وقت چارپائی پر پڑی موت کی دعائیں مانگتی رہتی۔ زاہدہ باجی کا حال ان سب سے زیادہ بھیانک اور پر اثرات تھا۔ انہوں نے اس رات کے بعد سے بولنا مکمل طور پر چھوڑ دیا تھا۔ وہ دن رات اپنے کمرے کے ایک اندھیرے کونے میں گھٹنوں میں سر دیے سمٹی بیٹھی رہتی۔ اگر کوئی اچانک ان کے کمرے کا دروازہ کھولتا یا کوئی تیز آواز آتی تو وہ انتہائی خوفناک اور دل خراش انداز میں چیخنے لگتی اور اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کر کانپنے لگتی۔ انہیں اندھیرے سے اور خاص طور پر رات کی تاریکی سے ایک عجیب سی دہشت محسوس ہونے لگی تھی۔ اماں نے کئی عاملوں، کئی پیروں اور کئی ڈاکٹروں کو بلا کر زاہدہ باجی کا معائنہ کروایا اور ان پر طرح طرح کی دھونیاں دی گئیں۔ انہیں تعویذ گھول کر پلائے گئے اور انہیں سخت اور کڑوی دوائیاں کھلائی گئیں، لیکن ان کی حالت میں رتی برابر بھی کوئی بہتری یا کوئی تبدیلی نہیں آئی، بلکہ دن بدن ان کا جسم سوکھ کر ایک کانٹے کی طرح ہوتا جا رہا تھا اور ان کی آنکھوں کے گرد دکھ اور خوف کے گہرے اور سیاہ حلقے پڑ چکے تھے۔ گھر کا سارا نظام اور سارا بوجھ اب میرے کندھوں پر آ گیا تھا۔ میں ایک انتہائی کم عمر اور نا تجربہ کار لڑکا تھا، لیکن حالات کی سختی اور والدین کی اس عبرتناک مجبوری نے مجھے وقت سے بہت پہلے ہی بڑا اور سمجھدار بنا دیا تھا۔ میں سارا دن محنت مزدوری کرتا اور شام کو گھر آ کر اپنی بیمار اماں اور روتے ہوئے ابا کی خدمت کرتا۔
اس طرح کی اذیت ناک، خاموش اور کرمناک زندگی میں ایک طویل اور بھاری مہینہ گزر گیا۔ زاہدہ باجی کی وہ پاگلوں والی اور وحشت زدہ حالت ہمارے گھر کا ایک مستقل اور اٹوٹ حصہ بن چکی تھی، لیکن میرے دل کے کسی انتہائی گہرے اور پوشیدہ کونے میں یہ بات مسلسل اور شدت سے کھٹکتی تھی کہ میری باجی، جو اتنی نیک، صابر اور اتنی سمجھدار تھی، وہ اچانک ایک ہی رات میں اس قدر خوفناک حد تک پاگل کیسے ہو سکتی ہیں۔ ان کی آنکھوں میں جو وحشت تھی وہ کسی عام ذہنی بیماری کی نہیں تھی، بلکہ وہ ایک ایسا شدید اور لرزہ خیز خوف تھا جیسے انہوں نے موت کو یا کسی بہت بڑی درندگی کو اپنی آنکھوں کے بالکل سامنے ناچتے ہوئے دیکھا ہو۔ ایک انتہائی سرد اور طوفانی رات، جب اماں اور ابا اپنی چارپائیوں پر سو چکے تھے اور باہر تیز ہواؤں کا شور ایک عجیب سی ہیبت پیدا کر رہا تھا، میں انتہائی خاموش اور سست قدموں کے ساتھ زاہدہ باجی کے کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے میں مٹی کے تیل کا ایک پرانا اور مدھم دیا جل رہا تھا، جس کی زرد اور اداس روشنی دیواروں پر لمبے اور ڈراؤنے سائے بنا رہی تھی۔ زاہدہ باجی حسب معمول اسی تاریک کونے میں زمین پر بیٹھی تھیں اور ان کا سر ان کے گھٹنوں پر ٹکا ہوا تھا۔ میں ان کے بالکل قریب جا کر زمین پر ہی بیٹھ گیا اور میں نے انتہائی نرمی، محبت اور احتیاط کے ساتھ ان کے کامتے اور سرد ہاتھوں کو اپنے دونوں گرم ہاتھوں میں تھام لیا۔ میرے چھوتے ہی ان کے جسم میں ایک خوفناک جھرجھری سی دوڑی اور انہوں نے اپنا سر اٹھا کر مجھے اپنی ان پھٹی ہوئی اور خوف زدہ آنکھوں سے دیکھا۔ ان کی آنکھیں مسلسل رونے کی وجہ سے سرخ اور سوجی ہوئی تھیں۔ میں نے اپنی آنسوں پر مشکل قابو پاتے ہوئے انتہائی دھیمی اور درد بھرے آواز میں ان سے التجا کی کہ باجی، خدا را مجھ سے بات تو کریں، میں آپ کا سب سے چھوٹا اور لاڈلا بھائی ہوں۔ مجھ سے اپنا یہ بوجھ، اپنا یہ راز اور اپنے اس خوف کو بانٹیں۔ مجھے بتائیں کہ اس منحوس اور کالی رات اس کمرے میں آپ کے ساتھ کیا درندگی ہوئی تھی؟ آپ نے وہاں ایسا کیا دیکھا تھا جس نے آپ کی زبان ہمیشہ کے لیے چھین لی اور آپ کو اس زندہ لاش میں تبدیل کر دیا؟ میں نے ان کے ہاتھ چومے اور روتے ہوئے ان کی منتیں کی کہ اماں اور ابا اس خاموشی اور اس دکھ کی وجہ سے موت کی طرف جا رہے ہیں۔ اگر آپ نے مجھ سے سچ نہ بولا تو ہم سب اس گھٹن میں گھٹ گھٹ کر مر جائیں گے، اور میرے اس مسلسل رونے، میری محبت اور میری ان کچی التجاؤں نے آخر کار زاہدہ باجی کے اندر اس جمے ہوئے برف کے پہاڑ کو اور اس خوف کے انتہائی مضبوط بند کو توڑ ہی دیا۔ ان کے سوکھے ہوئے ہونٹ انتہائی بری طرح کانپنے لگے اور ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک ایسا تیز اور نہ رکنے والا سیلاب بہہ نکلا جس نے ان کے پورے چہرے کو بھگو دیا۔ انہوں نے اچانک مجھے اپنے گلے سے لگا لیا اور وہ انتہائی دلخراش اور کربناک انداز میں دھاڑیں مار مار کر رونے لگی۔ ان کا رونا کسی عام انسان کا رونا نہیں تھا، بلکہ وہ ایک ایسی روح کا ماتم تھا جو کسی انتہائی بھیانک اور غلیظ جہنم کو بہت قریب سے دیکھ کر آئی ہو۔ زاہدہ باجی نے روتے ہوئے جب اپنے خشک اور زخمی حلق سے بولنا شروع کیا تو ان کی آواز اتنی بھاری، اتنی مدھم اور اتنی خوفناک تھی کہ میرے پورے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ انہوں نے انتہائی کانپتی ہوئی آواز میں اس تاریک راز اور اس لرزہ خیز حقیقت سے وہ بھاری پردہ اٹھایا جس نے میرے ہوش اور میری سوچنے سمجھنے کی تمام تر صلاحیتوں کو مفلوج کر کے رکھ دیا۔ زاہدہ باجی نے مجھے بتایا کہ وہ پاگل نہیں ہیں اور نہ ان پر کسی آسیب یا جنات کا کوئی سایہ ہے، بلکہ انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے اور اس درندے کے چنگل سے زندہ واپس لانے کے لیے
واپس آنے کے لیے اس پاگل پن کا ایک انتہائی خطرناک اور خوفناک ڈرامہ رچایا تھا۔ ان کی یہ بات سن کر میرے دماغ میں جیسے دھماکے ہونے لگے۔ میں نے حیرت اور بے یقینی سے انہیں دیکھتے ہوئے کہا کہ آپ ایسا کیوں کریں گی؟ اور جلیل بھائی جیسے شریف انسان سے آپ کو کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ اس پر زاہدہ باجی نے ایک انتہائی سرد اور لمبی آہ بھری اور مجھے اس رات کی وہ پوری کہانی اور وہ لرزہ خیز منظر تفصیل سے بتانا شروع کیا جو ان کی نگاہوں نے اس رات اس سجے ہوئے کمرے میں دیکھا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ جب رخصتی کے بعد جلیل انہیں لے کر اپنی اس بڑی اور عالی شان حویلی میں پہنچا اور انہیں اس تنہائی، اس انتہائی خوبصورت پھولوں اور روشنیوں سے سجے ہوئے بڑے سے بیڈ روم میں بٹھایا تو زاہدہ باجی کے دل میں بھی ایک عام دلہن کی طرح ایک عجیب سی شرم، ایک نامعلوم سا خوف اور ایک نئی زندگی کی خوشی موجود تھی۔ کمرہ انتہائی پرتعیش اور قیمتی سامان سے بھرا ہوا تھا اور وہاں ایک انتہائی مسحور کن خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ جلیل کچھ دیر بعد کمرے میں داخل ہوا۔ اس کا رویہ انتہائی نرم، محبت بھرا اور شریفانہ تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے دروازہ بند کیا اور زاہدہ باجی کے پاس آ کر بیٹھا۔ اس نے زاہدہ باجی کا گھونگھٹ انتہائی پیار سے اٹھایا اور ان کی خوبصورتی اور ان کی سادگی کی تعریفیں کرنے لگا۔ اس وقت ہر چیز بالکل معمول کے مطابق اور ایک خوبصورت خواب کی طرح چل رہی تھی اور زاہدہ باجی کے دل میں بھی اپنے اس نئے جیون ساتھی کے لیے عزت، احترام اور محبت پیدا ہو رہی تھی۔ کچھ دیر یوں ہی محبت بھری باتیں کرنے کے بعد جلیل اپنی جگہ سے اٹھا اور اس نے کہا کہ وہ زاہدہ باجی کے لیے ایک انتہائی خاص اور قیمتی تحفہ لایا ہے جو وہ انہیں اس پہلی رات پہنانا چاہتا ہے۔ یہ کہہ کر جلیل کمرے کے ایک کونے میں رکھی ہوئی انتہائی بڑی بھاری اور قیمتی الماری کی طرف گیا۔ اس نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی چابی نکالی اور الماری کا وہ دروازہ کھولا جس میں وہ اپنا سب سے خاص اور قیمتی سامان رکھتا تھا۔ زاہدہ باجی انتہائی شرم اور خوشی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ پلنگ پر بیٹھی خاموشی سے جلیل کو دیکھ رہی تھیں۔ جب جلیل نے وہ دروازہ کھولا تو اس میں موجود روشنی کی وجہ سے دروازے کے دراز کے اندر کا سارا منظر زاہدہ باجی کی نگاہوں کے بالکل سامنے اور واضح ہو گیا۔ اس دراز میں بہت سی قیمتی گھڑیاں اور کچھ کاغذات پڑے تھے، لیکن زاہدہ باجی کی نظر اچانک اس دراز کے ایک کونے میں پڑے ہوئے ایک انتہائی خاص اور منفرد قسم کے طلائی لاکٹ پر پڑی، جسے دیکھتے ہی زاہدہ باجی کے دل کی دھڑکن ایک دم سے رک گئی اور ان کے پورے جسم کا خون جیسے برف کی طرح سرد اور منجمد ہو گیا۔ وہ کوئی عام سا یا بازار میں بکنے والا کوئی معمولی لاکٹ نہیں تھا، بلکہ وہ ایک انتہائی نایاب ہاتھ کا بنا ہوا اور مخصوص ڈیزائن کا طلائی ہار تھا، جس کے بالکل درمیان میں ایک سرخ رنگ کا انتہائی قیمتی اور نایاب پتھر جڑا ہوا تھا، اور اس پتھر کے گرد ایک انتہائی باریک اور انوکھی نقش و نگار کی گئی تھی۔ زاہدہ باجی نے مجھے روتے اور کانپتے ہوئے بتایا کہ وہ لاکٹ ان کی سب سے گہری اور بچپن کی سہیلی سلمیٰ کا تھا، اور زاہدہ باجی نے اپنا سارا بچپن اور اپنی جوانی ایک ساتھ گزاری تھی، اور وہ دونوں ایک دوسرے کے ہر راز اور ہر خوشی غمی سے مکمل طور پر واقف تھیں۔ یہ خاص طلائی لاکٹ نہیں اتارتی تھیں، اور سب کا یہی گمان تھا کہ شاید قاتل نے اسے لوٹنے کی نیت سے مارا ہوگا اور وہ لاکٹ بھی چرا لیا ہوگا، لیکن آج اس بھیانک رات کو وہی لاکٹ بالکل اسی حالت میں جلیل کے اس خاص اور خفیہ دراز میں پڑا ہوا تھا۔ زاہدہ باجی کا دماغ اس خوفناک منظر کو دیکھ کر سائیں سائیں کرنے لگا تھا، اور ان کی آنکھوں کے سامنے سلمیٰ کی وہ مسکراتی ہوئی صورت اور پھر اس کی وہ مسخ شدہ لاش گھومنے لگی تھی۔
انہیں یہ سمجھنے میں ایک سیکنڈ کا بھی وقت نہیں لگا کہ جلیل کوئی معزز اور شریف انسان نہیں بلکہ وہ ایک انتہائی شفاق وحشی درندہ اور ایک قاتل ہے، جس نے ان کی بہترین سہیلی سلمہ کو انتہائی بے دردی سے اغوا کر کے قتل کیا تھا، اور اس کا وہ لاکٹ ایک نشانی اور ایک فتح کے طور پر اپنے پاس محفوظ رکھا ہوا تھا۔ زاہدہ باجی کے چہرے کا رنگ اچانک موت کی طرح پیلا پڑ گیا اور ان کے ماتھے پر پسینے کے موٹے موٹے قطرے چمکنے لگے۔ ان کے جسم میں ایک خوفناک کپکپاہٹ شروع ہو گئی اور ان کی سانسیں اکھڑنے لگیں۔ جلیل جو اس وقت تک دراز میں سے تحفہ نکال رہا تھا، اس نے اچانک مڑ کر زاہدہ باجی کی طرف دیکھا تو اس کی نظریں سیدھی زاہدہ باجی کی ان پھٹی ہوئی اور خوف زدہ آنکھوں سے ٹکرائیں جو مسلسل اس کھلے ہوئے دراز اور اس لاکٹ کو گھور رہی تھی۔ جلیل اس کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کے بڑھتے ہوئے قدموں کو دیکھ کر زاہدہ باجی کو مکمل یقین ہو گیا تھا کہ آج رات ان کی زندگی کی آخری رات ہے، اور یہ درندہ انہیں بھی سلمہ کی طرح انتہائی بے دردی سے قتل کر کے اسے کوئی حادثہ یا خودکشی قرار دے گا، اور ان کے غریب اور کمزور والدین اس ظالم اور طاقتور شخص کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے۔ زاہدہ باجی کے دل میں اس وقت زندہ رہنے کی اور اپنے والدین کو اس دکھ سے بچانے کی ایک انتہائی شدید اور طاقتور تڑپ پیدا ہوئی تھی۔ ان کا دماغ انتہائی تیزی سے کام کرنے لگا۔ انہیں معلوم تھا کہ اگر انہوں نے اس وقت رو کر رحم کی بھیک مانگی یا چیخ و پکار کے تو یہ طاقتور درندہ ان کا گلا دبا دے گا، اور ان کی آواز اس بڑے اور عالی شان گھر کی موٹی دیواروں سے باہر کسی تک نہیں پہنچ سکے گی۔ انہیں اپنی جان بچانے کے لیے کوئی انتہائی فوری، غیر متوقع اور پاگلوں والا قدم اٹھانا تھا، جسے دیکھ کر جلیل جیسا شفاق اور طاقتور درندہ بھی ایک لمحے کے لیے خوف زدہ اور حواس باختہ ہو جائے۔ زاہدہ باجی نے مجھے روتے ہوئے بتایا کہ انہوں نے اپنے اندر کی اس تمام تر دہشت کو اپنے دفاع کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ اچانک پلنگ سے انتہائی وحشیانہ اور غیر فطری انداز میں چھلانگ لگا کر نیچے فرش پر گریں، اور انہوں نے جان بوجھ کر قریب رکھی ہوئی ایک شیشے کی بڑی اور قیمتی میز کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پوری طرح طاقت لگا کر الٹ دیا۔ شیشے کے ٹوٹنے کی انتہائی تیز اور خوفناک آواز سے پورا کمرہ گونج اٹھا۔ زاہدہ باجی نے فرش پر پڑے ہوئے شیشے کا ایک سب سے بڑا اور نوکیلا ٹکڑا اٹھایا اور اسے اپنی ہتھیلی میں اس قدر مضبوطی سے دبا لیا کہ ان کا ہاتھ بری طرح کٹ گیا اور خون کا ایک فوارہ بہہ نکلا۔ انہوں نے اپنے بال انتہائی بری طرح بکھیر لیے اور ایک ایسی دل خراش، وحشتناک اور غیر انسانی چیخ ماری جیسی چیخ کسی آسیب زدہ یا مکمل طور پر پاگل انسان کے منہ سے نکلتی ہے۔ انہوں نے شیشے کا وہ خون آلود ٹکڑا جلیل کی طرف کیا اور ایک جنگلی بلی کی طرح اس پر جھپٹنے اور حملہ کرنے کی اداکاری شروع کر دی۔ وہ مسلسل چیخ رہی تھیں، چیزیں توڑ رہی تھیں اور اپنے ہی جسم کو نوچ رہی تھیں۔ ان کی اس اچانک، بھیانک اور غیر فطری حرکت نے جلیل جیسے ایک قاتل اور شفاق درندے کو بھی مکمل طور پر ششدر، خوف زدہ اور حواس باختہ کر دیا تھا۔ جلیل کو یہ بالکل بھی توقع نہیں تھی کہ ایک سیدھی سادھی اور ڈری ہوئی لڑکی اچانک اس قدر خوفناک اور آسیب زدہ پاگل بن جائے گی۔ جلیل پیچھے ہٹا اور اس کے چہرے پر بھی خوف کے آثار نمایاں ہو گئے۔ وہ سمجھا کہ شاید زاہدہ پر واقعتاً کسی بہت بڑے اور خطرناک جن یا آسیب کا سایہ آ گیا ہے، یا پھر وہ پیدائشی طور پر کوئی مکمل اور خطرناک ذہنی مریضہ ہے جس کا دورہ اچانک پڑ گیا ہے۔ جلیل جانتا تھا کہ اگر اس نے اس شور و غل اور پاگل پن کی حالت میں زاہدہ کو مارنے کی کوشش کی
تو اس کا یہ شور گھر کے باقی لوگوں اور نوکروں تک پہنچ جائے گا اور اس کا پردہ فاش ہو جائے گا، اور اگر اس نے اسے خاموشی سے قتل کرنے کی کوشش کی تو زاہدہ اپنے اس جنونی حملے میں اسے بھی شدید نقصان پہنچا سکتی ہے۔ جلیل کے لیے سب سے آسان اور محفوظ راستہ یہی تھا کہ وہ اس پاگل اور خبتی عورت کو اسی وقت اس کے گھر والوں کے منہ پر دے مارے اور طلاق دے کر اس مصیبت سے ہمیشہ کے لیے اپنی جان چھڑا لے، اور اس نے بالکل یہی کیا۔ اس نے زاہدہ باجی کو انتہائی غصے اور خوف کے ملے جلے جذبات کے ساتھ بازو سے پکڑا، انہیں گھسیٹتا ہوا گاڑی میں ڈالا اور اس طوفانی رات میں لا کر ہمارے کچے صحن میں پھینک دیا، اور اس طرح زاہدہ باجی کی وہ پاگل پن کی اداکاری اور ان کا وہ لرزہ خیز ڈرامہ ان کی جان بچانے اور اس درندے کے گھر سے زندہ سلامت واپس نکلنے کا واحد اور آخری ذریعہ ثابت ہوا تھا۔ زاہدہ باجی نے روتے ہوئے اپنے سینے سے وہ بھاری بوجھ اتارا اور میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا کہ بلال، میں نے اپنی اور اپنے والدین کی عزت تو کھو دی ہے اور اپنے باپ کا سر ہمیشہ کے لیے شرم سے جھکا دیا ہے، لیکن میں اس درندے کے ہاتھوں بے موت مرنا نہیں چاہتی تھی، میں سلمہ کی طرح مسخ نہیں ہونا چاہتی تھی۔ زاہدہ باجی کی اس تمام لرزہ خیز، دردناک اور خوفناک کہانی نے مجھے مکمل طور پر ہلا کر رکھ دیا تھا۔ میرا دماغ سن ہو چکا تھا اور میرا پورا جسم غصے، دکھ اور انتقام کی آگ میں جلنے لگا تھا۔ مجھے احساس ہوا کہ میری بہن کوئی پاگل یا خبتی عورت نہیں ہے، بلکہ وہ تو ایک انتہائی دلیر، بہادر اور عظیم لڑکی ہے، جس نے اپنی جان بچانے کے لیے اپنی عزت، اپنی جوانی اور اپنے کردار کو انتہائی خاموشی اور صبر کے ساتھ قربان کر دیا، اور دنیا کی تمام زہریلے طعنوں کو اپنے سینے پر برداشت کر لیا، اور ہم سب اسے ایک بوجھ اور ایک مریضہ سمجھتے رہے۔ میں نے روتے ہوئے اپنی بہن کے قدموں کو چوما اور اپنے رب کا شکر ادا کیا کہ اس نے میری بہن کو اس قاتل درندے کے چنگل سے بچا لیا اور اس لرزہ خیز راز کو میرے سامنے کھول دیا۔ یہ راز ایک ایسی بھیانک رات اور ایک ایسے قاتل چہرے کی دہشتناک داستان تھی جسے دنیا کا کوئی بھی انسان کبھی نہیں سمجھ سکتا تھا، اور جو ہمیشہ کے لیے اس خاموش کمرے کی دیواروں میں ایک سبق بن کر محفوظ ہو گئی تھی کہ بعض اوقات انسان کی خاموشی اور اس کا بظاہر پاگل پن اس کی زندگی کی سب سے بڑی اور عقل مندانہ ڈھال ثابت ہوتا ہے۔